بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے علوم عطا فرمائے ہیں۔ آج حدیث پاک کی روشنی میں چند باتیں عرض کریں گے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے، اور کتاب بعد الخلق، مخلوق کی جو تخلیق کی ابتدا ہے وہ کیسے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے صبح کی نماز کے بعد، نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرماتے رہے حتیٰ کہ ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ ظہر کی نماز ادا فرمانے کے بعد فرماتے ہیں پھر نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ عصر ہو گئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر مغرب ہوگی، غروب آفتاب تک نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابی فرماتے ہیں ان اوقات میں صبح سے لے کر غروب آفتاب تک نبی علیہ السلام نے جب سے کائنات بنی تھی تب سے لے کر فرمایا کہ قیامت تک ہونے والے معاملات سب کی خبر ہمیں رسول اللہ نے دے دی، حتیٰ داخل اہل الجنت منازلہم، فرمایا حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے، داخل ہو گئے، اور جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ فحفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس کے پاس جتنا صلاحیت تھی اس نے یاد رکھا، اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ میرے بھائیو، اس بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام نے کائنات کی ابتدا سے لے کر اور اس کی انتہا تک، جب سے کائنات بنی تھی اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے حالات کی خبر ہمیں رسول اللہ نے ارشاد فرما دی تھی۔ اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں نبی علیہ السلام نے ایک دن پہلے فرمایا تھا، فرمایا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں امیہ بن خلف مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے ایک بلشت بھی ایسی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام پر نشان لگائے تھے، ایک بلشت بھی جگہ نہ تھی کہ کوئی کافر آپ کے مبارک نشان لگائے ہوئے سے کہیں دائیں بائیں مرا ہو۔ جس جگہ پر نبی علیہ السلام نے نشان لگائے تھے وہ ادھر ہی ہر کافر مرا تھا۔ یہ میرے نبی کے علم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اور بھی حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ جب غزوہ خیبر ہونے لگا تھا تو اس وقت غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جھنڈا اس بندے کے، اس صحابی کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہوگا، اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہوں گے، اور وہ جھنڈا جو ہے وہ فتح کرنے والے کے ہاتھ میں دوں گا۔ اور فرمایا وہ فتح کرنے والے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا فتح مولا علی کے ہاتھ میں اللہ نے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جو ہے وہ قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو یہ کیسے پتہ چلا؟ نبی علیہ السلام کے علم غیب نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور صرف پتہ ہی نہیں چلا کہ عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا تھا آپ کو کہ کس جو ہے وہ وجوہات پر، کن وجوہات پر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک بندہ چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بیٹھتا تھا۔ میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں اور کیا ہے۔ اب حدیث جبرائیل جو بیان کی جاتی ہے، جس میں نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من مسئول عنہا بعالم من السائل، فرمایا کہ مسئول عنہ یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے ان سے جبریل تو زیادہ جانتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب تھا تو نبی پاک علم غیب پھر بتایا کیوں نہیں ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص بتانے والا نہ بتائے تو اس سے اس کی جہالت لازم نہیں آتی۔ اگر ایک استاد سے اسٹوڈنٹ کو سوال کرے، اسٹوڈنٹ کو استاد بٹھا دے، اس سے کیا لازم ہے کہ استاد کو آتا نہیں تھا، اگر آتا تو بتاتا، اس سے لازم نہیں آتا۔ میرے بھائیو، اگر نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا قیامت کا، تو پھر جب جناب جبریل نے متی اشراط الساعہ بول کر قیامت کی نشانیاں کیا ہیں تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ وانتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، فرمایا تو دیکھے گا جب قرب قیامت ہوگی اس میں لوگ بڑے بڑے جناب بلڈنگیں بنائیں گے، ننگے جسم والے، فقیر اور بکرے چلانے والے،
اور فرمایا غریب لوگ اپنی بلڈنگیں بنائیں گے، بلڈنگیں بنا کر فرمایا فخر کریں گے، اور جو ہے وہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ فرمایا جب زمانہ ایسے آ جائے کہ غریب ترین لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنے لگیں، سمجھو قیامت قریب ہے۔ کیا آج یہ بات آپ کے سامنے ثابت ہو نہیں رہی؟ یقیناً آپ حضرات اس بات میں اتفاق کریں گے، آپ کے سامنے، آپ کے دائیں میں دو اسباب قریبی رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو گھر میں کھانے کو جو ہے وہ کچھ بھی نہ ملتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر وہ گزارا کرتے تھے، آج وہ کروڑوں اربوں کے مالک ہیں۔ تو یہ ساری خبریں ہمارے پیارے نبی نے پہلے دے دی ہیں۔ اب ہمارا ان سے سوال ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ سوال کرے، وہ اعتراض کیا جاتا ہے جب نبی علیہ السلام کو علم غیب تھا تو جناب جبریل کو پھر کیوں پوچھتے تھے نبی علیہ السلام یہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، جبریل یہ کون ہے؟ ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے، مجھے بتاؤ اللہ پاک علم غیب ہے کہ نہیں؟ جی جی ہے، اللہ کو ہے۔ قرآن کریم کا 7واں سپارہ، سورہ مائدہ کا آخری رکوع، سورہ انعام کا پچھلا صفحہ، اس میں اگر فرصت ملے تو دیکھ لینا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا، أَأَنْتَ قُلْتَ کے الفاظ، کیا تو نے کہا تھا للناس لوگوں سے، اتخذونی و امی، مجھے اور میری ماں کو الہین، دو رب بناؤ، دو معبود بناؤ، من دون اللہ کے علاوہ؟ مجھے تو اللہ کے علم نہیں ہے کہ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا، لوگوں کو نہیں کہا عیسائیوں کو کہ مجھے رب مانو۔ اگر اللہ پاک کو معلوم ہے تو یہ شاید کیا مانا ہے؟ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاذ علم پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کو علم نہیں تھا، ہم یہ کہتے ہیں اللہ پاک کو علوم سب کچھ ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں کل قیامت کے دن جناب عیسیٰ سے پوچھوں گا، ہاں عیسیٰ آپ نے کہا تھا؟ یقیناً جناب عیسیٰ نے نہیں کہا۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا فرمانے سے اللہ کے علم پر علم کی نفی لازم نہیں آتی، اسی طرح میرے محمد علیہ السلام اگر کسی سے جو ہے جبریل سے یا کسی سے پوچھتے ہیں تو اس سے ان کے علم کی نفی لازم نہیں آتی۔ اگر استاد سے پوچھتا ہے 5 اور 5 کتنے ہوتے ہیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ استاد کو پتہ ہی نہیں؟ اسی طرح قرآن کریم کا 16واں سپارہ ہے، سورہ طٰہٰ ہے اور اس کا پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں قَالَ يَا عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِي ثِمَارٍ أُخْرَىٰ، اے مالک یہ ڈنڈا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں۔ تو مجھے بتلائیے، اللہ پاک کو معلوم نہیں ہے یہ عصا ہے، ڈنڈا ہے؟ پھر اللہ کریم نے کیوں فرما دیا کبھی امینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، کافی روایت ایسی ہیں کہ جہاں بظاہر یہ نفی لازم آتی ہے مگر ہمارے سمجھنے میں وہ غلطی ہو سکتی ہے۔ نہ اللہ کی شان میں کمی ہے، نہ محبوب علیہ السلام کی شان میں اللہ نے کمی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔